تھے وہ کافر، تو وہ ایک دوسرے ہی کو کافر کہتے، تو اس طرح انہوں نے نکالی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کیا ضرورت؟ قرآن اور حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کلام موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آ جاؤ۔ کہتے ہیں جی ہم نہیں سمجھ سکتے، اجی تم کیا سمجھو قرآن حدیث؟ ہمارے حضرت جو کہہ گئے، ہمارے بزرگان دین جو کہہ گئے مان لو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو دنیا خوب سمجھتے ہو، آسمانوں کے اوپر تم نے کمنڈے ڈال دی، چاند کے اوپر تم سفر کرتے ہو، وہاں گھر بسانا چاہتے ہو، زمین کی پہنائیوں میں گھس کر کے تم نے اس کے سینے کا تیل نکالنا شروع کیا، دنیا کے اندر تم نے ترقیاں کی، فضاؤں میں تم لوہے کے پرندے اڑانے لگے، جہاز اڑانے لگے، اتنے عقل مند ہو گئے، اور یہ دین اتنا غریب، اتنا مسکین، قرآن جسے اللہ نے ان بدوؤں اور ان جو ہے بکری کے چرواہوں پہ اتارا، اور انہوں نے اس قرآن کو سمجھا اور سمجھ کر کے دنیا کے بادشاہ بنے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا یہ؟ فقہ کی عبارتیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں، جبکہ اتنی ہارڈ ہیں کہ قرآن سے بھی زیادہ ہارڈ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا۔ خالق مالک پروردگار تو یہ کہے کہ لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کیا، اور یہ مخلوق حقیر اور ذلیل جاہل یہ کہے قرآن بہت سخت ہے کہ نہیں؟ بات کس کی سچی ہوگی؟ اللہ کی سچی ہوگی، مخلوق کی جھوٹی ہوگی۔ یہ شیطان ہے جو تمہارے ذہنوں میں یہ فکر ڈالے ہوئے ہے کہ لوگوں قرآن چھوؤ گے گنہگار ہوگے، قرآن تم نہ پڑھو تم نہیں سمجھ سکتے، بس حضرتوں نے جو کہہ دیا، ملاؤں نے جو کہہ دیا، علماؤں نے کہہ دیا، فتوے جو دے دیے وہی کافی ہے، بس تم قرآن نہ سمجھو، حدیث نہیں سمجھ سکتے، قرآن نہیں سمجھتے، ہمارے فتوے سمجھو۔ میرے بھائی یہ شیطان کا ڈھکوسلا ہے، اس سے باہر نکلو، اس کھول کو اتار کے پھینکو، نگاہیں کھولو، دلوں کو وسیع کرو، سینوں کو وسیع کرو، اور مسائل چھوڑو۔ وہاں ہم شافعی، حنفی، مالکی جو اس کے اوپر نہیں بحث کریں گے، یہ بعد کا مسئلہ ہے، اس کو بعد میں رکھو۔ نماز کیسے پڑھا جائے بعد میں رکھو، روزے کیسے رکھے جائیں بعد میں رکھو، یہ کسی اور وقت میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آؤ پہلے عقیدے ایک کر لو، پہلے ایمان ایک کر لو، جو بنیاد اور بیس ہے تمام اعمال کے قبولیت کی۔ یہاں تو عقیدے میں لالے پڑے ہوئے ہیں، عقیدوں میں فریب ہے، عقیدوں میں دھوکے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ یہ جو کتاب و سنت کے اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، یہ بیچارے، اب آپ کو میں بتاؤں، بڑے بڑے دائیوں کو ہم نے دیکھے ہیں، مولانا مودودی صاحب تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ بھی بیچارے لکیر کے فقیر جماعت والے بیچارے، یہ بھی اپنی ڈفلی الگ بجا رہے ہیں، کیا کرنا بھائی، حکومت لینا۔ ابے وہ قاضی حسین صاحب پورا بائیکاٹ کر کے الیکشن کا بیٹھ گیا بیچارہ، کیا پلٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ نہیں، آج تک۔ اور میرا چیلنج ہے اور میرا دعویٰ ہے، اس جماعت کو حق بات کے تائید کرنے کی توفیق ہی اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی انہوں نے ضلالت پہ رکھی ہوئی ہے، غلط نہج اور غلط فکر پہ رکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو کٹوانا، مسلمانوں کو غلط راہوں پہ ڈالنا اس جماعت کا شیوا ہے۔ انہوں نے صحیح راستہ نہیں دیا۔ توحید کی بات کرو، کہتے ہیں جی امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اما یہ انتشار ہمیں برداشت ہے، لیکن اپنے بھائی کو جہنم میں جانا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو اپنی سیٹ کے لیے انہیں متحد کر رہا ہے، کہہ رہا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ سب کو اکٹھا کر لو، تو چلو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا کر لو۔ شیعہ بھی آ رہا ہے اور اکٹھا کیے ہوئے ہیں بیچارے، ان کے باقاعدہ بینکنگ ہے ایران اور یہ روافظ سے باقاعدہ ان کے تعلقات ہیں، اور یہ باقاعدہ جا کے جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ ارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 83 کے اندر، دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ کے اندر۔ مجھے نہیں کوئی غلط بات ادھر ادھر کی بتا سکتا ہے، میں رضاکار تھا اس کانفرنس کا، SIM کا کانفرنس تھی، اس کے اندر اس اسٹیج کے اوپر تقریباً 2500 ایرانی یوں منہ کو لپیٹے ہوئے ایسے ڈانٹے باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی قسم، اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم نے کہا یہ لال گترے ہیں، یہ تو سعودی ہوں گے۔ میں سعودی آیا بھی نہیں تھا اس وقت، بچہ تھا اس وقت۔ ہم نے دیکھا ایک جو ہے مولانا سلمان ندوی لکھنؤ کے تھے، وہ آئے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کا پیغام لے کر کے، انہوں نے پیغام پڑھا اور ان کے دل میں جوش آیا، اور انہوں نے کہا کہ اس اسلامی اسٹیج پر جن شیعوں اور رافضیوں کو
تم نے جگہ دی ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم نے اس کو مسلمان نہیں قرار دیا ہے. اس غریب کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا. SIM کے کارکننداؤں نے، ان گنڈوں نے اس بیچارے سلمان ندوی کو پیچھے سے گھسیٹا، ان کو مارا، ٹیلی ویژن بند کر دیے گئے اور سب کچھ، اور اللہ اکبر، صدام کافر مرد آباد، صدام کافر مرد آباد کے نعرے لگانے لگے. کون تھے یہ ایرانی ایجنٹ ہیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں. کلمہ توحید کسی کے اتحاد کا محتاج نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ حکومت کے لیے تم استعمال کرتے ہو. یہ جماعت سیاست اور حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے اپنی بالادستی. کلمہ لا الہ الا اللہ کی بالادستی نہیں. شرک پنپیں، بدعت پنپیں، سب کچھ پنپیں. میں قاضی حسین صاحب پاکستان سے درخواست کروں گا اور ادب کے ساتھ، اور اپنے جماعت اسلامی کے جتنے بھی لوگ ہیں میں بھی درخواست کروں گا، کافروں کو تم قتل کرو گے، کیا کرو گے؟ پہلے تم اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو. پہلے امت کے اندر سے کفر اور شرک کے ان جڑوں کو نکالو. پہلے اجمیری اور حجویری اور پاک پٹنی اور ستھنی اور فلانی کے ان بتوں کو نکالو. جب ان کے دل چینج ہو جائیں گے، یہ سعودیہ کے اندر جس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے امن و امان اور راحت برپا کیا ہوا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے تلوار اور ان کی دعوت کی وجہ سے کہ انہوں نے ان عربوں کو، ان سعودیہ کے لوگوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک کو. اور مدینہ المنورہ کے اندر، کعبۃ المکرمہ کے اندر، جنت البقیع اور بقیع غرقد کے اندر جو شرک ہوتی تھی، قبے اور گنبد بنائے گئے تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے ان قبوں کا قلعہ کما کیا، ان کو برابر کیا، قبریں صحابہ کی استوار کری، اور جتنے بھی شرک اور بدعت تھے سب کے خلاف علی اعلان جہاد کیا. اور جب یہاں کے لوگوں کے دل چینج ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اس حکومت کو منتخب کیا. اور اللہ کے فضل سے 50-60 سالوں سے اسلامی حکومت قائم ہے، جو دشمنوں کی نظر میں کھٹک رہی ہے کسی شہتیر کی طرح. اور ہم نے اسی اسٹیج سے دیکھا تھا، SIM کا ممبر، SIM کا صدر الیاس قاسم رسول تھا، اس نے برجستہ یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم ہے تو وہ ایران ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہے. کیوں؟ ایرانی ان کے افکار کے لوگ ہیں، ان کے فکر کے لوگ ہیں، ان کے خیالات کے لوگ ہیں. یہ قرآن و حدیث تو صرف ایک لیبل ہے دکھانے کا، ورنہ یہ حکومت اور سیاست چاہتے ہیں. نبی، اور میں آپ کو لوگ کہیں گے، ہمارے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ جناب یہ حکومت مسلمانوں کو سیاست سے محروم کرنا چاہتا ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ لکیر کے فقیر مولوی ہے. آؤ، لکیر کے فقیر مولوی ہم نہیں ہیں. تمہارا پالا کسی فاتح اور قبروں کے مجاوروں سے پڑا ہوگا. یہاں موحدین کا پالا لو. موحدین کسی لکیر کے فقیر نہیں ہوتے ہیں. اگر تم اپنے دلوں میں توحید بساؤ گے، اللہ تمہاری صفوں کے اندر توحید برقرار کر دے گا. تمہاری صفیں خود بخود توحید ہو جائیں گی، موحد ہو جائیں گی. آؤ میں بتاتا ہوں. پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر دعوت توحید دیتے ہیں. کفار آتے ہیں، کہتے ہیں محمد ہم تجھے قوم کی سرداری دے رہے ہیں، مکے کا تو سردار بن جا. قریش کی حسین و جمیل خوبصورت عورت سے تیری شادی کر دیتے ہیں. تجھے مال و دولت چاہیے تو تجھے سب کچھ دے دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرداری لے لی، حکومت لے لی. تمہارے جیسے لالچے اور بھک منگے اور اسلام کے نام پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے تو کہہ دیتے لاؤ پہلے سردار بن جائیں گے پھر اسلامی نظام قائم کر لیں گے. اسلامی نظام قائم کریں گے یہ اس طرح سے دلوں کے اندر بت بٹھا کے اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ ہمارے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنی اس دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا ہوں. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ تاریخی الفاظ کس کے ہیں؟ اس مبلغ اعظم کے ہیں، اس قائد اعظم کے ہیں، اس جرنیل کے ہیں جس نے بدر کے میدان میں کندن بنا کر کے اپنے لوگوں کو 313 کو ہواؤں کو ان ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو طوفانی ہواؤں کے سامنے کیا تھا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اوپر سے فتح و نصرت اور کامیابیاں اتاری تھیں اسی توحید کی بدولت. مسلمانوں یہ بات نوٹ کر لو، دنیا کے اندر اگر انقلاب چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر اتحاد چاہتے ہو تو توحید کے بدولت حاصل ہو سکتا ہے. اگر شرک کی جڑیں کاٹو تب تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے.
تو یہ جماعتیں، یہ گروپ، یہ گروہ، ان کے چکروں میں نہ پڑو میرے دوست، ان کے چکروں میں نہ پڑو۔ قرآن اور حدیث اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو، اخلاق اور محبت سے پیش آؤ، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ۔ اللہ کی قسم ایک دن آئے گا جب تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہیں میں سے کوئی حاکم بنے گا تو وہ تمہارے اوپر اللہ کے نظام اور قرآن اور حدیث کے قانون کو تمہارے اوپر نافذ کرے گا۔ کسی حکومت کے حاصل کرنے سے، کسی دولت کے حاصل کرنے سے یہ سوچو اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اس طرح سے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ کسی جماعت سازی، فرقے بندی، انہوں نے امت کو برباد کیا۔ اس لیے میری دعوت، میرا آوازہ، میری پکار صرف اور صرف ہے، صرف اور صرف یہی ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں عقیدے کے پلے پہ پوڑو۔ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا، تاریخی حوالے سے یہ میں بتا دے رہا ہوں اور آپ اس کی تحقیق کر لینا۔ پاکستان کے اندر کسی زمانے میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کا غلاف سلانے کے لیے اور بننے کے لیے پاکستان حکومت کو دیا۔ وہاں پر جب وہ غلاف تیار ہوا، ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے، عوام کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، مولانا مودودی صاحب کے قیادت اور سیادت کے اندر اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور اسی غلاف کعبہ کو، جو ابھی کعبے بھی نہیں پہنچا ہے، سعودیہ بھی نہیں پہنچا ہے، پورے پاکستان کے اندر اسٹیشنوں پر باقاعدے اس کی نمائش کی گئی اور دیکھنے والوں نے باقاعدے بتایا کہ باقاعدے عورتیں دودھ سے اس ڈبے کو دھلتی تھیں اور اس کے پانی اپنی چھاتیوں، اپنے پیٹوں پہ لگاتی تھیں، جس سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس سے منتیں کون تھا؟ اسلامی جماعت کا قائد اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے والا رہنما اسی ٹرین کے اندر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، پر ایک زبان بھی جو اس بندے خدا نے کہا ہو، کیوں کہتے تو امت منتشر ہو جاتی، ووٹ نہیں ملتا، سیادت فیلڈ ہوتی، جیسے آج لڑ رہے ہیں بیچارے پاکستان کے اندر اپنی سیادت بنانے کے لیے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کریں، اپنے نفسوں کی اصلاح کر کے شرک اور بدعت اور خرافات کو ختم کرتے ہوئے توحید اور سنت کے متبع بنیں، توحید اور سنت کے متبع بنیں، اور بننے کے بعد پھر دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے۔ یہ سعودیہ ایک سیمپل ہے، لیکن شیطان یہ سیمپل نہیں دکھا رہا ہے، دلوں کے اندر بغض، حسد، کینے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی خدمات ہو رہی ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور یہاں کے ولاۃ امور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے، اور اگر یہ ان کے اندر ذرا بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ان کی پیشانیوں کو پکڑ کے سیدھی راہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ان سب لوگوں کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کو قائم و دائم اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی اس حکومت کو توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ امن اور سکون عطا فرمائے۔ آج دیکھیں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، سب کچھ اللہ کا۔ اس لیے میرے دوست اور بھائی، کہنے کا مقصد اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیروی کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تطیعوہ تہتدوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تحقیق کی سب سے بہت زیادہ کامیاب، فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہاں پر آپ کو ہم بتائیں، مشائخ ہیں، سب ہیں، یہاں آپ سوالات کریں، یہاں نہ کوئی مالکی کی فتوے بتاتا، نہ حنبلی کی، نہ کسی کے فتوے نہیں بتاتا۔ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا، خلاص۔ اگر یہاں ہمارے یہاں سے حاجی آتے ہیں باقاعدے، ابھی آنے والے وہاں کے ملے انہیں سکھا کے بھیجتے ہیں کیا، اے جانا وہاں گمراہ نہیں ہونا، وہاں حنبلی مذہب چل رہا ہے، امت کو ایسا بانٹا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، بے تو شافعی ہے، بے تو مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، یہ کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ کے لیے توبہ کرو ان چیزوں سے اور خالص کتاب و سنت اختیار کرو۔ اور یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ میں کبھی زندگی رہی تو آپ کے سامنے یہ بھی میں کھول کے بیان کروں گا۔ آج میں صرف ان تمام جماعتوں کو
जितनी भी दुनिया की जमातें हमारे, और दुनिया में कहाँ हैं, ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान गरीब मुल्क है, फकीर मौलवी बेचारे, इन्हें कोई फातिहा नियाज के लिए बुला ले तो बुला ले, वरना कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए बेचारे जमात बना लेते हैं, चलो भाई इसी बहाने पेट भर रहा है, तो इस तरह से पेट पालते हैं। इन सबको अल्लाह वहदहू ला शरीक सीधी राह पर चलने की, और इन सबको हम दावत देते हैं अकीदे की इस्लाह की। सबसे पहले मंजिल हमारी अकीदे की इस्लाह है, अकीदा दुरुस्त कर लो, आओ अकीदे की बुनियाद पर मीज़ान कुरान और हदीस को रख के हम तौलें और अपने अकीदे की इस्लाह करें और उम्मत को अकीदे की इस्लाह की दावत दें। अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको किताब और सुन्नत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों की मौत हो तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े और फरमुदात के ऊपर हो। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अंदर जो इंतशार, जो ग्रुप, जो फ़िरक़े, जो जमातें बनी हैं, अल्लाह हम उन सब फ़िरक़ों से, उन सब जमातों से तौबा करते हैं और उस फ़िरक़े के अंदर दाखिल होना चाहते हैं जिस फ़िरक़े की रहनुमाई प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाई, मा अना अलैहि व सहाबी, आज मैं जिस पर हूँ और मेरे सहाबा हैं, अल्लाह हमें उसी तरीक़े के ऊपर हमारी मौत आए, अल्लाह हम सब उसी तरीक़े के ऊपर मरें, उसी तरीक़े के ऊपर हम चलें और हमारी जो ज़िंदगी उसी तरीक़े पर गुजरे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कुछ सवाल आता है? कल किसी भाई ने सवाल किया था कि क्या औरत की आवाज़ में कुरान करीम को सुनना जायज़ है या नहीं जायज़ है। यहाँ के मारूफ और ममलके के मारूफ शेख अब्दुल्ला अत्तैयार हफ़िज़हुल्लाह, हमने असर में उनसे मुलाकात की और हमने उनके सामने ये सवाल रखा, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जब औरत मर्द की आवाज़ में उसके लिए सुनना जायज़ है तो औरत की आवाज़ में भी सुनना जायज़ है, शर्त यह है कि उससे तलज़्ज़ुज़ यानी लज्जत हासिल करना मकसूद ना हो। अगर लज्जत और लज्जते दिल के लिए कि शीरीं आवाज़ है या मीठी आवाज़ है या औरत की, अगर ये मकसद है तो जायज़ नहीं, अगर कुरान सुनना मकसद है तो जायज़ है। समझ में आई बात? ये अच्छा जनाब, सवाल है, क्या कुरान पढ़कर मुर्दों को बख्शा जा सकता है? बात कहते हैं हाँ, बात कहते हैं नहीं, बात कहते हैं इख्तलाफ है। ये सब क्या है? हम किस बात पर अमल करें? बहुत उलझन में हूँ, बराए करम कोई दलील के ज़रिए तसल्ली बख्श जवाब दें। अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाए और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये ज़रूरी है, मेरी नसीहत है और तमाम अहले हक़ की नसीहत है कि बात बग़ैर दलील के तस्लीम न करो, चाहे वो इतनी लंबी दाढ़ी हो और इतना बड़ा टोपा हो, तस्बीह हो, बग़ैर दलील के बात न किसी की सुनो, दलील दे मान लो, और वो भी दलील सही हो कुरान की और हदीस की। अगर वो कहे फलाने बुजुर्ग ने कहा, फलाने हजरत ने कहा, रद्दी की टोकरी में, समझ रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं, कुरान पढ़कर मुर्दों को बख्शना ये बिदात है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये रिवाज नहीं था। हज़रत खदीजतुल कुबरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, वफ़ात पाई, हुज़ूर ने उनकी कुरान खानी नहीं करवाई। इब्राहीम वफ़ात पाए, हुज़ूर ने उनकी कुरान खानी नहीं करवाई। सहाबे कराम हुजूर के ज़माने में हज़रत हमज़ा शहीद हुए और दीगर सहाबा इंतकाल हुए, हुजूर ने किसी की कुरान खानी नहीं करवाई। इसलिए ये शिकम परवर पेट के पुजारी मुल्लाओं का ईजाद करदा यही अमल है, और इस अमल के अंदर कई ग्रुप मुलव्वस हैं, और हम दिल्ली में पढ़ रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हज़ार दफ़ा माफ़ करे, अल्लाह की कसम कुरान कौन पढ़ता है? अल्लाह के बंदे वर्क गर्दानियाँ करते हैं। हम लोग 15 लड़के 20 लड़के बुलाए जाते थे, एक मदरसे में पढ़ता था मैं, तो दो नाश्ते करने के गरज से जाते थे, घर वाले तो ठसा के सोते थे, हम लोग फजर बाद ही पहुँच जाते 1 घंटा पढ़ने के लिए। वहाँ हम एक दूसरे को हाफिज जी कहते थे, वहाँ हम ये नहीं कहते थे कि जो है, हालांकि उसमें कोई भी हाफिज नहीं होता था, लेकिन हम एक दूसरे को हाफिज जी कहते थे। घर वाला कहता मौलाना साहब 4 कुरान चाहिए, तो हम 1 घंटे में 4 कुरान दे देंगे,
تو ہم ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے تھے، اور اللہ کی قسم ہے اس مسجد کے اندر آپ کے سامنے میں نے کبھی ایک صفحے سے زیادہ نہیں پڑھا ہوں گا. میں جانتا تھا یہ سب حرام ہے، بدعت ہے، لیکن بس ناشتے کے لیے جاتا تھا. اور میں بریلوی تھا چونکہ، اس لیے وہ، اور دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، اس میں پڑھتا تھا. تو وہ لوگ کہے یار تو بریلوی ہے، تجھے دعا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہے. تو وہ سب تھے تو مجھے کہتے تو دعا کر لو. تو میں لمبی چوڑی چھوڑتا تھا اس میں. اللہ کی قسم اللہ معاف کرے، یہ سب فراڈ ہوتا ہے میرے بھائی. مردوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات آپ کریں اپنے والدین کی طرف سے، عمرہ کریں اپنے والدین کی طرف سے، حج کریں اپنے والدین کی طرف سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعائیں وہاں تک پہنچتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، بلکہ حدیث قدسی تک یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اولاد اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان قبر میں ان کے درجات بلند کرتا ہے. تو وہ میت کہتی ہے، باپ کہتا ہے کہ اللہ میں تو اتنا گنہگار تھا، میرے درجے کیوں بلند ہوئے؟ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تیری اولاد نے آج تیرے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے میں تیرے درجے کو بلند کر رہا ہوں. تو میرے بھائی، دعا سے بڑھ کر کے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے دعا کا انداز بتایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ کرو، اے اللہ میرے ماں اور باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے. کیچڑوں میں گر گئے، سنڈاس پوچھے، ساری چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اب وہی گندگی، وہی گناہ، وہی ماں باپ میں لگے ہیں. تو اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے، اللہ اسی طرح ان کے اوپر بھی رحم فرما. سب سے بڑی دعا ہے، سب سے وہ دعاؤں کے محتاج آپ دعا کریں. اور یہ کھانے پینے کی جو چیزیں 11ویں 40ویں باتیں، یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں. کچھ نہیں، ان مولویوں کے پیٹوں تک پہنچتا ہے، قبر تک نہیں پہنچتا ہے. یہ سب ہندوؤں سے لیے ہوئے عقیدے ہیں، ہے نا، ورنہ اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی، ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں جمہور کا خیال کیا ہے؟ قبروں پر جا کر ایصال ثواب کی خاطر قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ نمبر 3، واقع یاجوج ماجوج علامت قیامت ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا بس